مرد نظر کی حفاظت کیسے کریں؟ عجیب و غریب قسم کا واقعہ۔ عورتوں سے خود کو کیسے بچائیں؟ خوف خدا کا بہترین سبق۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں بازار میں کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں سے نہیں بچا سکتا۔ کوشش بھی بہت کرتا ہوں کہ بد نظری نہ ہو، مگر پھر بھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں۔ انہوں نے فرمایا، اچھا آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو فرمایا کہ میں آپ کو دودھ کا ایک پیالہ دیتا ہوں، وہ پیالہ بازار سے گزر کر فلاں بزرگ کو پہنچانا، مگر شرط یہ ہے کہ میں ایک بندہ آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ اگر اس پیالے میں سے دودھ کہیں گرا تو وہ وہیں پر تمہیں جوتے لگائے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ لبریز کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ پیالے کو لے کر چل بھی رہا تھا اور اس پیالے پر نظریں بھی جمائے ہوئے تھا کہ کہیں گر نہ جائے۔ اس کے ساتھ جو بندہ تھا وہ بھی ماشاءاللہ موٹا تازہ تھا۔ اس نوجوان نے خدا خدا کر کے بازار سے گزر کر منزل مقصود پر دودھ پہنچایا اور خوشی خوشی واپس آ کر بتایا کہ حضرت میں دودھ پہنچا آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا، بتاؤ بھائی تم نے بازار میں کتنے چہرے دیکھے؟ وہ کہنے لگا، حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں کیا۔ حضرت نے پوچھا، دھیان کیوں نہیں گیا؟ وہ کہنے لگا، حضرت مجھے ڈر تھا کہ اگر دودھ نیچے گر گیا تو یہ بندہ بڑے بازار میں مجھے رسوا کر دے گا۔ اس کا یہ جواب سن کر حضرت فرمانے لگے، اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں۔ ان کو اس کی حفاظت کی ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معصیت کریں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے رسوا فرما دے۔ اللہ والے ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے۔ گناہوں سے بچنے کی ایک صورت۔ انسان کو دنیا کی پولیس گناہوں سے نہیں روک سکتی اور نہ ہی کوئی دوسرے انسان گناہوں سے روک سکتے ہیں، مگر خوف خدا وہ نعمت ہے کہ جس کو یہ مل جائے وہ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس انسان کے لیے پھانسی پر چڑھنے کا حکم صادر ہو چکا ہو، وہ کال کو کوٹری میں بیٹھ کر فحش کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اس کے دل پر غم سوار ہوتا ہے کہ صبح مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا فحش کاموں کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح پھانسی کے خوف سے وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اللہ والے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ایک چرواہے کے دل میں خوف خدا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا۔ ایک نوجوان اپنی بکریوں کو چراتا ہوا قریب سے گزرا۔ آپ نے اسے کہا، آؤ بھائی کچھ کھا لو۔ وہ کہنے لگا، میں روزے دار ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ جنگل کی تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور یہ نوجوان روزہ رکھے ہوئے ہے اور پھر سخت گرمی میں بکریاں چرا رہا ہے اور کوئی تعریف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کہ اس کو آزمانا چاہیے۔ آپ نے کچھ دیر کے بعد اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بھائی ایک بکری تم ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں گے اور تم بھی افطاری کے وقت ہمارے ساتھ کھا لینا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی بکریوں میں سے ایک بکری کا تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ جب یہ فرمایا تو کہنے لگا، اگر میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اس کو تو پتہ چل جائے گا۔ ان لوگوں کے دل میں خوف خدا والی یہ نعمت ایسے جاگزی تھی کہ تنہائیوں میں بھی ان کے دلوں میں ہر وقت یہ احتضار رہتا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر دی تھی۔ ایک رات اطراف مدینہ میں کسی ضرورت کے لیے نکلے، اچانک ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی، تم نے ابھی تک دودھ میں پانی نہیں ملایا، صبح ہونے کو ہے۔ لڑکی بولی، دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ امیر المومنین نے تو اس سے منع کر رکھا ہے۔ بڑھیا کہنے لگی، اور لوگ بھی تو ملاتے ہی ہیں، تم بھی ملا لو، امیر المومنین کو کیا خبر؟ لڑکی بولی، اگر عمر کو خبر نہیں تو رب عمر تو جانتا ہے، جب ان کی ممانعت ہے تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد پسند آئی۔ صبح ہوئی تو اپنے صاحبزادے عاصم کو بلا کر یہ سارا قصہ سنایا
اور فرمایا جاؤ دریافت کرو کہ وہ لڑکی کون ہے۔ عاصم گئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا تعلق قبیلہ بنی حلال سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا اور اس کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کروا دیا اور فرمایا وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے بطن سے ایک شہسوار پیدا ہو جو تمام عرب کی قیادت کرے۔ چنانچہ اس کے بطن عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ عاصم کا نکاح عبدالعزیز مروان سے ہوا اور ان سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس لڑکی کے دل میں خوف خدا تھا جس کا اس کو اجر ملا۔ ایک عبرتناک واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ داموس تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی بستی سے باہر نکلے، سامنے پہاڑ پر نظر پڑی تو سارے پہاڑ خشک نظر آئے، اس پر سبزہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ان پر سبزہ ہوتا، آبشاریں ہوتی، مراغزاریں ہوتی اور خوبصورت منظر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، تو نے بندگی چھوڑ دی اور اب تو میرا مشیر بن گیا ہے، اب تجھے میری تخلیق میں کمی کوتاہی نظر آتی ہے۔ جب یہ الہام ہوا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئے گی کہ میری کوتاہی کو معاف کر دیا گیا ہے، میں اس وقت تک اپنے آپ کو سزا دوں گا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ داموس نے سزا کے طور پر دل میں تہیہ کر لیا کہ جب تک میری غلطی معاف نہیں ہو جاتی نہ تو کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ یہ بندے اور اللہ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے اوپر کوئی سزا مقرر کر سکتا ہے، مثلاً میں اتنا پیسہ صدقہ دیا کروں گا یا میں اتنے نفل پڑھا کروں گا، یا کوئی ایسا کام کہ جس سے انسان کے نفس پر بوجھ پڑے اور وہ گھبرائے۔ انہوں نے بھی یہی کیا کہ دل میں سزا کے طور پر فیصلہ کر لیا۔ داموس 2-4 دن کے بعد ایک قریبی بستی میں گئے، وہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ بستی والوں نے کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا۔ جب دسترخوان لگا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی کھانا کھائیں۔ انہوں نے معذرت چاہی مگر کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ گئے کہ جی آپ ضرور کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کیا ہر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا جناب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ہم سب بستی والے مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ کہنے والے نے جیسے ہی یہ کہا تو اللہ نے فوراً داموس کے دل میں یہ الہام فرمایا میرے پیارے آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ نکلے اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ استغفر اللہ۔ اس آدمی نے خوف خدا کی وجہ سے روزے رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔